کے بعد میں حالانکہ سورت چھوٹی ہے لیکن زبردست مضمون کی ہے، سورہ تکاثر۔ تکاثر کا مطلب ایک دوسرے سے مال میں زیادتی چاہنا، کثرت چاہنا، مال میں کثرت چاہنا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی تم کو ایک دوسرے سے مال زیادہ حاصل کرنے کی کوشش نے غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم خبروں میں جا ملتے ہو، یہاں تک کہ تم جو ہے خبروں میں جا پہنچتے ہو۔ بس پوری زندگی یہی۔ اب ریزلٹس نکلے، اب میرا بچہ سیکنڈ کلاس، ارے اب سیکنڈ کلاس لیا، میرا فرسٹ کلاس نکلا، جو دوسرا فرسٹ کلاس لیا، میرا بچہ 81% لایا۔ یہ ایک تکاثر۔ میرے بچے کو شیخ صاحب جو چاہتے ہیں وہ ان کا ناک کا بال ہے، میرے بچے کا بھی وہی حال ہے، انہیں وہاں ریاض میں ہے نا، انہوں جدہ میں ہے، اس کی تنخواہ اب کیا ہے 11,000 ریال کما رہا ہوں۔ اچھا، میرا بیٹا تو 15,000 ریال 5 سال پہلے تھی اس کی تنخواہ۔ تو بس خالی یہی، بس خالی ہے، شادیاں ہو رہے ہیں۔ پہلی شادی یہاں ایک ہوئی تھی میرے دوست کی بچی کی، اللہ معاف کرے ان کو، وہ زنانے اور مردانے میں پھولوں کی لڑی کا پردہ تھا۔ میں بولا بھائی دیکھو تم باہر سے کما کے آئے ہو، یہ ہمارا لوور مڈل کلاس تم کو کاپی کرنے جا کے مر جائیں گا، وہ نہیں چھوڑے گا، وہ بھی پھولوں کی لڑی ڈالے گا۔ اور اب ہر شادی میں رواج ہو گیا ہے، میں 1982-83 کی بات بول رہا ہوں میں، اب ہر شادی میں دیکھیے آپ پھولوں کی لڑی کے پردے پڑ جائے۔ کیا کر رہے ہو؟ بکریاں بھی نہیں کھاتے ہو، کچرے کی کنڈی میں پھینک دیتے ہیں۔ تو اب ان کی شادی میں، میری بچی کی شادی میں 5 لاکھ، بولے میرے پاس تو 7 لاکھ خرچہ ہوا، 10 لاکھ۔ تو یہ تم ایک دوسرے کو زیادہ کمانے کی کوشش، بتانے کی کوشش یہاں تک ہوگی کہ تم خبروں میں جا پہنچو گے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر حقیقت یہ ہے کہ تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقین کے علم سے دیکھو، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم دوزخ کو یقیناً دیکھ لو گے۔ آپ اتنے ستارے دیکھتے ہیں، اس میں ٹیمپریچر دیکھتے ہیں، بلیک ہولز پہ غور دیکھیے۔ ارایتا دیکھنے کے لیے بھی آیا، غور کرنے کے بھی لیے آیا۔ ارایت الذی یکذب بالدین، اب ہم دیکھیں نہیں، کیا تم نے غور کیا جو دین کو جھٹلاتا ہو؟ تو ارایت جو ہے، ارا دیکھنے کے لیے بھی آیا ہے، غور کرنے کے بھی لیے آیا ہے۔ تو تم علم یقین سے اگر غور کرو تو تم جہنم پہچان لو گے۔ ستاروں میں ملینز آف ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے، سورج میں 6 ملین ڈگری سینٹی گریڈ ہے سرفیس ٹیمپریچر جو، تو تم دیکھ لو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور دیکھو گے، ڈیفینیٹلی، اب یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ تو جیسا علماء سب سمجھاتے ہیں کہ یہ 3 طریقے ہیں، کہ ایک تو علم الیقین ہے۔ علم الیقین یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ صاحب آگ جلاتی ہے، آپ لکڑی ڈالے تو لکڑی جل جاتی ہے، آگ، علم الیقین ہے، دیکھے نہیں آپ۔ ایک عین الیقین ہے، آپ لکڑی آگ میں ڈالے اور دیکھے کہ جو ہے لکڑی جل جاتی ہے، عین الیقین ہے، دیکھے آپ خود ہاتھ اپنا آگ میں ڈالے اور ہاتھ جلا، یہ حق الیقین ہے۔ تو یہ تینوں الفاظ جو ہے قرآن میں آئے ہیں، تو یہاں معلوم ہوگا کہ تم یقینی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ اب تو تم کو علم دیا جا رہا ہے اب دوزخ کا، تم یقینی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آنکھ سے دیکھ لو گے، حق الیقین کا لفظ یہاں نہیں آیا، اس لیے کہ جتنے پڑھنے والے ہیں پورے دوزخ میں تو انشاءاللہ نہیں جائیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیگل کلام ہے، ہر لفظ کا، ہر جملے میں جو ہے احتیاط کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کو خالی انشاءاللہ صرف دکھا دیا جائے، ڈالا نہ جائے، حق الیقین کی کیفیت نہ لائے اللہ تعالیٰ، عین الیقین تک رکھے۔ کہ وہ تو ہم اس وقت ٹی وی پہ بھی کوئی اگر گھر جل رہا ہے، ٹی وی پہ بتا رہے ہیں، تو آپ کو آگ محسوس نہیں ہوتی، گرمی محسوس نہیں ہوتی دکھانے میں، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائے گئے۔ پھر کہا کہ ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم یقیناً اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پہ جو نعمتیں نازل کی ہیں اس کے بارے میں جو ہے تم سے سوال ہوگا۔
صحت کا سوال ہوگا، دولت کا سوال ہوگا، عزت کا سوال ہوگا، علم کا سوال ہوگا، اولاد کا سوال ہوگا، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں ان تمام کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس کو حاصل کیسے کیا اور خرچ کیسے کیا۔ اس